الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. مالک الملک اپنی شان کریمی، شان قدوسیت کا صدقہ ہماری جمعہ المبارک کی حاضری کو، عیسائی کو، کاوش کو، نماز کو، خطبے کو، دعا کو قبول فرمائے اور جمعہ المبارک کی فیوز و برکات نصیب فرمائے. جمعہ المبارک کی مقدس قبولیت بھری گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے حفظ و امان میں، اپنے رحمت و کرم کے سائے میں قرآن و سنت پہ، شریعت اسلام پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ہر حال میں، ہر لمحہ
ہر گھڑی رب سے ڈرتے رہا کرو، ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ مَا نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور یہ دیکھتے رہا کرو ہر نفس، ہر جان، ہر انسان، ہر ذی-روح ہر وقت یہ دیکھتی رہے کہ نفس ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ انسان دن گزارتا ہے، حکم ہے کہ تم نے دن گزارا، اب رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایک حدیث طیبہ بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وازنوا قبل ان توزنوا، حاسبوا اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو، زندگی کے اعمال کو دیکھو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ اب تم اپنے حساب میں تبدیلی کر سکتے ہو، رد و بدل کر سکتے ہو، اپنے حساب کو جیسا چاہو تم بنا سکتے ہو۔ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ اور جب تمہارا حساب شروع ہو گیا تو پھر تم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق پھر اس میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وازنوا قبل ان توزنوا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ وازنوا، اپنے اعمال کا وزن کرو، اپنے اعمال کو تولو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، تمہیں میدان عدل پہ کھڑا کر دیا جائے۔ دیکھیے نا، انسان عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اور جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر انسان اپنا سامان چیک کرتا ہے کہ مجھے واپس جانے کے لیے جہاز میں اتنا سامان الاؤ، میں اتنا سامان لے کے جا سکتا ہوں۔ 30-32 kg سامان جو ہے وہ انسان وہاں سے لا سکتا ہے۔ انسان اس سامان کو باندھتا ہے واپسی کے وقت، اور بار بار اس کو چیک کرتا ہے، بار بار چیک کرتا ہے کہ زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ صرف کیا ہے کہ صرف تھوڑی سی وہاں پہ اگر زیادہ ہو گیا، حالانکہ وہاں پہ انسان چند ریال دے کے، پیسے دے کے سامان لا سکتا ہے۔ 2-3 کلو کی ویسے اجازت ہوتی ہے کہ انسان اپنے 30-32 کلو کے ساتھ اپنا سامان لا سکتا ہے۔ 2-4 ریال دے کے انسان وہاں سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان بار بار اس ہوٹل میں، اپنے کمرے میں جب اپنا سامان تیار کرتا ہے تو اس کو بار بار دیکھتا ہے کہ مجھے کہیں ایئرپورٹ پہ جا کے رسوائی کا سامنا ہونا، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے لوگوں کے سامنے کہ تمہارا سامان 32 kg تو الاؤ تھا، تمہارا 34-35 ہے، نہیں لا سکتا۔ تھوڑی سی رسوائی سے بچنے کے لیے انسان بار بار اپنے سامان کا وزن کرتا ہے، اپنے ہوٹل میں، کمرے میں، کہ وہاں سے میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ اور وہاں پہ ایک آپشن بھی ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے ریال دے کے جان چھڑوا بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں وازنوا قبل ان توزنوا، کما قال، حضور نے فرمایا کہ اپنے اعمال کا وزن کرو، بار بار اپنے اعمال کو تولو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کی گٹھڑی اٹھا کر میزان عدل کے ترازو پہ رکھ دی جائے۔
آج تو ہر انسان ہے ایک لمبی تان کے ہم سو رہے ہیں، بے فکر ہیں، ہم نے کب مرنا ہے۔ روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، لیکن زبان سے کہتے بھی ہیں، دل و دماغ میں بات بھی ہے کہ مرنا ہے، لیکن یقین اس دن آتا ہے جیسے موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور آخرت کی سخت مراحل میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وازنوا قبل ان توزنوا، اپنا رات کو سونے سے پہلے حساب کیا کرو۔ اور یہ زندگی گزارنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے حساب کر لیا کریں۔ عشاء کی نماز پہ آئے نا کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے تھے، ایک دن کی تو یاد ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک کون سی نمازیں رہ گئیں، میں نے کیا کیا۔ اللہ کریم سے عشاء کی نماز پہ معافی مانگ لیں، اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو آپ اس کو قضا کر لیں، ایک دن کا حساب کلیئر کر کے پھر سو جائیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں ایک مہینے کا، ایک سال کا، زندگی کا حساب کرنا شروع کر دوں تو مشکل ہو جائے گا۔ روزانہ کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے، انسان کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب یہ معمول بن جائے انسان کا روزانہ سونے سے قبل انسان اپنے پورے دن کا، دن رات کا حساب کر کے سوئے تو پھر انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان سے گناہ نہیں ہوتے، اور وہ بڑا کریم ہے، پروردگار عالم بڑا کریم ہے۔ بس ایک مرتبہ دل سے نکل جائے، وہ نہیں چاہتا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کریم قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن ہاں جو کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، وہ اللہ کریم صاحب کو دکھائے گا۔ جو دنیا کے اندر بویا تھا وہ کاٹنا پڑے گا، وہ کاٹنا پڑے گا۔ اللہ کریم ظلم نہیں کرتا کسی پہ ذرہ برابر بھی۔ اللہ کریم چاہتا ہے، فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، قرآن پاک 14واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے نبی عبادی، محبوب میرے بندوں سے یہ بار بار اعلان کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، تمہارا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کبھی تنہائی میں زندگی میں رات کا پہر ہو، دن کا پہر ہو، نماز کے لیے آئیں تو ایک لمحے کے لیے تنہائی میں چلے جایا کریں، ایک لمحے کے لیے، اور اپنے سارے گناہوں کی گٹھڑی سامنے رکھ کے اپنے گناہوں کا ایک بار جرم کر لیا کریں، ایک لمحے کے لیے نماز میں آئیں، یا اللہ کو غلطی معاف کر دے، بس تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ان کو معاف کر دے، ایک لمحے کے لیے۔ حضور کے حدیث طیبہ ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، اس کو اللہ نے بڑی دنیا کی دولت عطا کی تھی، بڑی دنیا اس کے پاس تھی، عالیشان اس کی حویلیاں تھیں، خوبصورت طاقتور اس کے پاس سواریاں تھیں، بڑی دنیا اس کے پاس تھی۔ صحابہ اکرام، بزرگان دین، صالحین، اللہ کے نیک بندے اس لیے دولت سے پناہ مانگتے تھے، تھوڑی سی دولت پاس آ جائے انسان کو سرکش بنا دیتی، اور انسان سب سے پہلے اپنے رب سے، رسول سے بغاوت اتر آتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام حضور جو تھے، جب بزرگان دین تھے، اللہ کے ولی تھے، ہر وقت دولت سے، دنیا سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ اس کو ہم سے دور رکھنا۔ جتنی زیادہ دولت انسان کے پاس آتی ہے، آتے آتے پھر انسان خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ کفل حضور فرماتے ہیں ایسا شخص تھا جس کے پاس دنیا کی بڑی دولت تھی، اور اس دولت نے کفل کو سرکش بنا دیا، اور ہر روز رات کو ایک نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت بنتی تھی۔ دولت مند تھا، رئیس تھا اپنے علاقے کا، بنی اسرائیل میں بڑی دولت تھی، پانی کی طرح بہاتا تھا، بس جس لڑکی پہ نظر پڑ گئی
اس کو خرید لیا ایک رات کی اسے سودا کر لیا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر رات اس نے اپنے جو کارندے تھے نمائندے تھے شہر میں چھوڑے ہوئے تھے کہ روزانہ ایک نئی حسین دوشیزہ رات کو اس کی بستر کی زینت کرنی چاہیے. روزانہ آپ کی اس کے بستر پہ ایک نئی لڑکی. اور ایک دن طفل باہر نکلتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلا تو ایک عشاء کا وقت تھا. عشاء سے پہلے سورج غروب ہو چکا تھا, اندھیرا چھا گیا تھا. طفل نے دیکھا کہ جوان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر گلی کے نکڑ پہ کھڑی ہے, کسی کے انتظار میں ہے. طفل پاس سے گزرا, نظر پڑی تو پسند آ گئی, تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج رات اس عورت کو اپنے بستر کی زینت بنایا جائے. طفل نے اس سے سودا کر لیا. 60 دینار میں حضور فرماتے ہیں کہ طفل کا اس عورت سے سودا ہو گیا. ایک رات تو طفل کے پاس گزارے گی. 60 دینار حضور نے فرمایا کہ طفل نے اس سے سودا کر لیا. وہ عورت اس کے ساتھ آ گئی. جو بھی آ کر اس کے بستر پہ حضور فرماتے ہیں بیٹھی. طفل اب اس کے قریب جو بھی گیا تو وہ کانپنے لگی. اس کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹنے لگا, سسکیاں بھرنے لگی, رونے لگی. طفل نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام. 60 دینار میں تمہارا میرا سودا ہوا تھا, تم خود اس پہ آگری تھی, آ گئی تھی, اور اب تم کانپتی کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ کیول بات یہ ہے کہ میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں, مجبوری تمہارے دروازے تک لے آئی. میں نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا, میں اللہ سے ڈرتی ہوں. کہا کیوں کھڑی تھی اس نوکر پہ؟ کس کے انتظار میں؟ کہا کسی کا انتظار نہیں تھا, بچے بھوک سے مر رہے تھے, دیکھا نہیں گیا, باہر کھڑی تھی کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے, کیا کرتی. طفل تو آ گیا, تم نے سودا کر لیا 60 دینار میں. میں نے اپنی عزت صرف بچوں کی خاطر بیچ دی. حضور نے فرمایا غربت سے پناہ مانگا کرو, تمہیں کفر تک پہنچا دے گی. غربت انسان کو کفر تک پہنچا دے گی. بس بچوں کی بھوک تھی, مجبوری تھی. طفل جو 60 دینار میں سودا کر بیٹھی اور تیرے بستر پہ آ گئی. پیشہ ور نہیں ہوں, کبھی ایسا کام نہیں کیا, گناہ نہیں کیا, اللہ سے ڈرتی ہوں. کانپ رہی تھی, بس دل سے بات نکلی, دل کے اتھاہ گہرائیوں سے نکلی اور کفر کے سینے پہ جا لگی. طفل نے کہا کہ تم پیشہ ور نہیں ہے. کہا نہیں, مجبوری تیرے دروازے پہ لے کے آئی. طفل نے کہا 60 دینار ہے اور جاؤ چلی جاؤ. اگر تم نہیں چاہتے تو جاؤ چلی جاؤ, یہ 60 دینار لے لو. حضور نے فرمایا کہ اسی رات طفل کی موت ہو گئی. اسی رات موت ہو گئی. جب لوگ صبح اٹھے تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للطفل, اللہ نے طفل کو معاف کر دیا, اللہ نے طفل کو بخش دیا. حضور کے حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایک حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے, زنا کے لیے کہے, اور تم آگے سے اتنا کہہ دو کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یا ایک مرد کسی عورت کو کہہ دے اور عورت آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتی. مرد ہو یا عورت ہو, اگر کسی کو زنا کے لیے کہا جائے تو آگے سے کہہ دے کہ حضور نے فرمایا انی اخاف اللہ, میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب بڑے بڑے لوگ کانپ رہے ہوں گے اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, اس وقت انسان جب کندھوں تک پسینے میں ڈوب جائے گا, نفسا نفسی کا عالم ہو. انسان کہے گا کاش کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا چونکا نصیب ہو جائے, کوئی سایہ مل جائے. بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کو حشر کے میدان میں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا ہاں وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو جس کو زنا کے لیے کہا گیا اور اس نے آگے سے کہا کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے. اور جو شخص اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا, حکم ہوگا کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے
اور اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگی، حکم ہوگا یہ جنت۔ تو حضور نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سویا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب وہاں پہ شروع ہو جائے۔ وازنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال دن بھر کی زندگی کا مال کا وزن کر کے سویا کرو، اس سے پہلے کہ قبل ان توزنوا تمہارے اعمال کا۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، اور یہ حضور کے بڑے ہمراز تھے، بڑے ہمراز تھے۔ حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کی لسٹ دی تھی، یہ واحد صحابی رسول تھے جس کو حضور نے ہمراز تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ منافقین ہے، پوری لسٹ حضور نے مجھے دی تھی۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان جاتے تھے صحابہ کرام جنازہ پڑھتے تھے، جس میں نہیں جاتے تھے وہ نہیں پڑھتے تھے۔ ترمذی کی حدیث سے پاک ہے کہ حضور نے اکثر جنازے منافقین کے نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا جو عثمان سے بغض رکھتا ہے، ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا، رات گزر رہی تھی، رات آخری پہر تھا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میں نے کہا رات کا اس وقت کون میرے دروازے پہ آیا ہے؟ کہتے ہیں میں گیا، حضرت عمر کا دور عمر تھا، آپ کی شہادت سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں رات کا آخری پہر تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے اس وقت؟ میں نے اندر سے جا کے پوچھا کون ہے باہر؟ کہا عمر ہوں۔ دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا وقت کے بادشاہ سے کہنا فاروق اعظم کھڑے تھے۔ کہا حضور آپ رات کس وقت؟ کہا کہ ہاں تم سے ضروری کام ہے۔ کہا حضور مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا نہیں یہ سرکاری کام نہیں، ذاتی کام ہے جس کے لیے آیا ہوں۔ اندر کی حضرت عمر نے دروازہ بند کر لیا، اندر کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پاس بٹھا لیا سامنے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر میرے سامنے بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پہ کب کبھی تاری ہے، آپ روتی، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میرے گھر میں آئے؟ تو کہا حذیفہ یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا حضور نہیں۔ کبھی میں نے خیانت کیا؟ میں نے کہا حضور نہیں۔ وعدہ خلافی؟ میں نے کہا حضور نہیں۔ کہ کیا پہلیاں بھجوا رہی ہیں، جو بات ہے وہ فرمائیں۔ کہا حذیفہ بات یہ ہے کہ آج میں مسجد سے نکل رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر تم بڑے نیک ہو، اور میں گھر میں گیا بچوں کی ماں سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ عمر واقعی تم بڑے نیک ہو۔ لیکن حذیفہ میری عمر 62 سال ہو چکی ہے، قبر حشر میرے سامنے کھڑے ہیں، موت مجھے نظر آ رہی ہے، رات کی تنہائی میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم حضور کے امراض تھے، منافقین کی لسٹ تمہارے پاس تھی، بتاؤ حضور تنہائی میں میرے بارے میں تم سے کیا کہتے تھے؟ کہیں میرا نام اس لسٹ میں شامل تو نہیں؟ یہ جتنا میں کرتا ہوں یہ سب کچھ اوپر سے یہ کہیں کوئی دکھاوا تو نہیں ہے، کوئی ویسے تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا اس رات کا، چیخ مار کے روتا تھا۔ میں نے کہا عمر تم کیسے بات کرتے ہو؟ کہا حذیفہ بن یمان چپ ہو جاؤ، قبر میرے سامنے کھڑی ہے، یہ جو نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، کوئی اوپر سے تو نہیں ہے؟ حضور نے تنہائی میں میرے بارے میں تم سے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ کہا عمر حضور نے کی تھی۔ کہا وہ کیا بات تھی؟ کہا حضور نے فرمایا تھا حذیفہ بن یمان سن، اگر جبریل 1000 سال تک بھی عمر کی شان بیان کرتا رہے پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہا حذیفہ تم صحیح کہہ رہے ہو نا؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے آخرت کا اتنی فکر تھی۔ حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سویا کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں میدان حساب میں کھڑا کر دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا